بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو قرآن مجید کے نزول کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں ایک سوال چھوڑا تھا کہ قرآن مجید کے نزول دفعی اور نزول تدریجی سے کیا مراد ہے، بلکہ اس سوال سے بھی پہلے میں چاہوں گا اصلاً نزول قرآن کے بارے میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نزول قرآن سے جب بھی ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو جو تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ تصور یہ آتا ہے کہ ایک طرف حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دوسری طرف پروردگار عالم کی ذات ہے، اور درمیان میں ایک فرشتہ ہے جو ایک جگہ سے پیغام اٹھاتا ہے اور پیغمبر اکرم کے پاس پیغام لے کر آتا ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں نزول کا یہ تصور ہے، گویا کہ ایک پوسٹ مین جو ایک جگہ سے ایک چیز اٹھاتا ہے دوسری جگہ پر پہنچاتا ہے۔ ہم لوگوں کے تصور میں اسی طریقے سے جو درمیان میں فرشتہ ہے، ملک ہے، اس کو ہم اسی عنوان سے تصور کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے اس نے پیغام اٹھایا اور اس کو دوسری جگہ پر پیغام پہنچانا ہے۔ یہ بات درست ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایک پیغام لیا جاتا ہے اور وہ پیغام ملک کے ذریعے سے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان چیزوں کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر نزول قرآن کے معنی پر اچھے طریقے سے ہم لوگ تأمل کریں، دقت کریں، غور کریں تو اصلاً ایک اور فضا ہمارے ذہن میں آئے گی۔ دیکھیں، یہ جو نزول عربی زبان میں نزل، نزول کسی شے کو اوپر سے نیچے لانے کے معنوں میں ہے، یعنی ایک شے اوپر پڑی، آپ اوپر سے نیچے جب اس کو لائیں گے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ نزل، نزول، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید ایک بلند و بالا مقام پر موجود ہے، اس مقام سے اس کو نیچے لایا جاتا ہے، تنزل دیا جاتا ہے۔ اچھا، کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیں، قرآن مجید در حقیقت پروردگار عالم کے علم کا جلوہ ہے، لہذا قرآن مجید کا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے ابتدائی جلسات کے اندر، کہ قرآن مجید کا ایک مرحلہ اور ایک مرتبہ یہ عربی مرحلہ ہے، لیکن قرآن خود بیان کرتا ہے کہ قرآن کا ایک مرحلہ وہ ہے جو اوپر والا مرحلہ ہے۔ قرآن ام الکتاب میں بھی موجود ہے، قرآن کتاب مکنون میں بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پروردگار عالم کے محضر میں بھی موجود ہے، ذات پروردگار عالم کے پاس بھی موجود ہے۔ اب وہ بلند و بالا حقائق ہیں جو اوپر والے مرحلے پر موجود ہیں۔ انسان بیچارے کے اندر یہ توان نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو ان عالی ترین مراحل میں سمجھ سکے۔ لہذا اگر ہم قرآن مجید کے فیوضات سے مستفیض ہونا چاہیں، قرآن مجید کے حقائق سے مستفیض ہونا چاہیں، تو ضروری ہے کہ قرآن اپنے اس ام الکتاب والے درجے سے نیچے تنزل کرے، قرآن اپنے کتاب مکنون والے درجے سے نیچے تنزل کرے۔ جب تک قرآن
اس ام الکتاب سے نیچے نہیں آئے گا، جب تک قرآن کتاب مکنون سے نیچے نہیں آئے گا اور ان قرآن مجید کے حقائق پر عربیت کا لباس نہیں اوڑھایا جائے گا، جب تک قرآن مجید ان الفاظ کا لباس نہیں اوڑھتا، تب تک ہم اور آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، پس قرآن مجید کے لیے ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے آئے۔ اچھا، اوپر سے نیچے آئے یعنی کیا؟ یعنی وہ حقائق جو ام الکتاب میں بنحو بساطت موجود ہے، وہ حقائق جو کتاب مکنون میں بنحو البساطت موجود ہے، ان حقائق کو نیچے تنزل دینا ہوگا، ان حقائق کو نیچے لانا ہوگا، ان حقائق کو زبان کی صورت میں ڈھالنا پڑے گا، ان حقائق کو عربیت کے لباس میں نیچے اتارنا ہوگا۔ یہ جو قرآن مجید اوپر والے مرحلے سے نیچے آتا ہے، عربیت کے مرحلے میں آتا ہے، الفاظ کے مرحلے میں آتا ہے، پھر زبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں، یہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ یعنی ہم قرآن مجید کے اس نیچے والے درجے سے جو نازل ہوا ہے، اس نزول والے درجے سے ارتباط قائم کرتے ہیں، وگرنہ اوپر والے درجات سے ہمارا کوئی ارتباط نہیں ہے۔ عزیزان مان، آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو جو ہم ایک فقط الفاظ کی شکل میں دیکھتے ہیں، قرآن مجید فقط الفاظ کی شکل میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے لیکن اس کے اوپر والے درجات بھی ہیں۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم، یہ قرآن مجید کتاب مکنون کے اندر موجود ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، اس مرحلے میں موجود ہے۔ اب اس مرحلے سے اس کو نیچے لانا ہے، اس کو تنزل دینا ہے۔ جیسے ہی اس کو نیچے لے کر آتے ہیں تو اس شے کو کہتے ہیں نزول قرآن۔ اچھا، بات کو واضح کرنے کے لیے ایک اور چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو۔ دیکھیں، کبھی کبھار ہم کسی استاد کے پاس ہوتے ہیں، استاد ہمیں کوئی درس پڑھاتا ہے، استاد کے پاس ہم درس سن رہے ہیں، لیکن استاد اوپر بول رہا ہے، مطالب بہت زیادہ عالی ہے۔ شاگرد کہتا ہے استاد کو کہ استاد، آپ کے مطالب بہت زیادہ اوپر ہیں، آپ ان مطالب کو تھوڑا نیچے لے کر آئے۔ اچھا، مطالب کو نیچے لے کر آئے یعنی کیا؟ استاد جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ زمین پر بیٹھے؟ نہ عزیز مان، یہاں پر جو شاگرد استاد کو کہتا ہے کہ آپ اپنے مطالب کو نیچے لے کر آئیں، یعنی ان کو تنزل دیں، میری سطح فکری کے مطابق لے کر آئیں۔ جب تک آپ کے مطالب میری سطح فکری تک نہیں ہوں گے، میں ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو عزیزان من، قرآن مجید کا نزول بھی یہ نزول مکانی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں اوپر ایک مکان ہے جو لوح محفوظ نامی چیز ہے، وہ بہت زیادہ اوپر جگہ ہے مکان کے اعتبار سے، وہاں سے جبرائیل اٹھاتا ہے، پھر نیچے زمین پر پیغمبر کے پاس لے کر آتا ہے۔ نہ عزیز مان، یہ تو مکانی بلندی اور تفاوت نہیں ہے۔ خدا جو آپ سے اور ہم سے بلند و بالا ہے، کیا مکان کے لحاظ سے؟ نہ، مکانی نہیں ہے یہ بلندی، یہ درجے کے اعتبار سے بلندی ہے۔ تو قرآن مجید جو اوپر والے درجے پر ہے، اس اوپر والے درجے کو نیچے لاتے ہیں آپ کے اور ہمارے فہم کے اعتبار سے، تاکہ آپ بھی سمجھیں، ہم بھی سمجھیں، یہ ہو جائے گا نزول قرآن۔ اچھا، یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، نزول دفعی قرآن یعنی کیا؟ دفعتاً نازل ہوتا ہے یعنی کیا؟ دفعتاً نازل ہوتا ہے یعنی پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پر ان قرآن مجید کے بلند و بالا حقائق کو نازل کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں،
پیغمبر اکرم جو عروج پیدا کر کے خداوند منان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کتاب مکنون کے درجے تک پہنچتے ہیں، الکتاب کے درجے پر پہنچتے ہیں، اس مرحلے میں جو پیغمبر اکرم کو علم قرآن عطا کیا جاتا ہے اس کو نزول دفعی کہتے ہیں۔ اور یہ جو زمین پر الفاظ کی شکل میں عربیت کے قالب میں ڈھال کر پیغمبر اکرم کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو نزول تدریجی کہتے ہیں۔ بس عزیزان من، نزول دفعی اور نزول تدریجی کی حقیقت کو ہم سمجھیں، وگرنہ عام طور پر یہ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، بھائی اگر دونوں جگہوں پر نزول سے مراد یہ ہے کہ الفاظ قرآن مجید پیغمبر اکرم کو عطا کیے جاتے ہیں، تو 2 مرتبہ نزول کا کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ آپ کے دفعتاً پورے قرآن کا علم دے دیا جاتا ہے، پورا قرآن دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ نازل کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان من، یہاں پر جو نزول ہے، دونوں جگہوں پر نزول کی حقیقت اور ماہیت فرق کرتی ہے۔ نزول دفعی میں حقیقت قرآن بنحو بساطت قلب مصطفیٰ پر آتی ہے، اور نزول تدریجی کے اندر پیغمبر اکرم کے پاس یہ قرآن مجید الفاظ کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نزول قرآن کے بارے میں اختصار کے ساتھ، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند مطالب کو پیش کیا کہ پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں قرآن مجید کے حقائق کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔